عثمان صاحب غصے اور بے چینی کے عالم میں ایورہان اور علاؤدین کو بچانے آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آگ لگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس جگہ کو مکمل طور پر مٹا دیں گے۔ عثمان صاحب تیر نکالتے ہیں اور نہایت مہارت سے ایسا نشانہ لگاتے ہیں کہ ایورہان کے ہاتھوں بندھی رسی ایک ہی وار میں ٹوٹ جاتی ہے۔ عثمان صاحب تلوار نکال کر میدان میں اترتے ہیں اور منگولوں کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کرنے لگتے ہیں۔ ہر وار میں ان کے غصے اور جذبے کی آگ چھپی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایورہان علاؤدین اور جرقتائی کی رسی کاٹ کر سب کو آزاد کر دیتا ہے۔ وہ تینوں بھی دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن ایک منگول علاؤدین پر حملہ کر کے اسے زور کا دھکا دے کر پنجرے میں قید کر دیتا ہے۔ علاؤدین تلوار کے بغیر ہی بہادری سے لڑتا ہے اور دشمنوں کو پیچھے دھکیلتا ہے، مگر ایک منگول چپکے سے اس پر وار کرنے والا ہوتا ہے۔ اچانک حلیمہ پیچھے سے آتی ہے اور جان پر کھیل کر اپنے بھائی کو بچا لیتی ہے۔ علاؤدین حیرت اور جذبات سے کہتا ہے حلیمہ میری بہن، کیا واقعی تم ہو؟ حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے ہاں بھائی میں ہی ہوں۔ علاؤدین اسے گلے لگا لیتا ہے۔ حلیمہ کہتی اب ہم سب مل کر لڑیں گے اور انتقام لیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے منگول سپاہی انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ جرقتائی اور بوران بھی دشمنی بھلا کر دوست بن جاتے۔ علاؤدین ندامت سے کہتا ہے یہ سب میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو۔ ایورہان آگے بڑھ کر کہتا ہے میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ بات ادھوری ہے، ہم دونوں نے غلطیاں کی ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ عثمان صاحب مسکراتے کہتے ہیں تم دونوں میرے فخر ہو۔ ایورہان گہری آواز میں کہتا ہے کوچار نے کہا تھا ہماری بہنوں میں سے ایک کو پکڑنے کے بعد وہ ہمیں الجائتو خان کے پاس لے جائے گا، مگر وہ کچھ وقت پہلے ہی غائب ہو گیا۔ عثمان صاحب سنجیدگی سے کہتے ہیں ہم یہیں رات گزاریں گے اور اگر کوچار آیا تو ہم ضرور اس کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اگر وہ نہ آیا تو ہم اسے کون کر مار ڈالیں گے، کیونکہ اب ہم ایک ہیں۔